الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس کے دشمن کو پیدا کر دیا۔ جب اس کے دشمن کو بھیجا، ساتھ میں آدم علیہ السلام کو بھی دنیا میں بھیج دیا۔ دشمن کو بہت سے اختیارات دیے، قیامت تک کے لیے ملک الموت اس کی جان نکالنے کے لیے نہیں جائے گا۔ اس کو طاقت دی کہ دل میں وسوسے ڈال دے، اس کو طاقت دی کہ بھیس بدل کر آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کر دے، اس کو طاقت دی کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچنے کے لیے اسے کوئی لمبے وقت کی ضرورت نہیں، چند لمحات میں وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جا پہنچتا۔ اور آدم علیہ السلام اور اس کی ذریت کو یہ کہہ دیا کہ تم نے شیطان اور اس کے ہتھ کنڈوں سے بچنا ہے، جنت تمہیں تب ملے گی جب تم اس کے ہتھ کنڈوں سے بچ کر میرے پاس آ جاؤ گے۔ شیطان کو چونکہ آدم اور آدم علیہ السلام کی اولاد سے چڑ ہے کہ مجھے جو جنت سے نکالا گیا آدم کی وجہ سے، جب یہ نکلنے لگا تو اللہ تعالیٰ سے کہہ کر آیا کہ میں آدم کی اولاد کی اکثریت کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو کہہ دیا، اجازت دے دی کہ جو تو طریقے اختیار کر سکتا ہے وہ طریقے اختیار کر، آدم کی اولاد کو گمراہ کر، لیکن میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ شیطان نے جو بات کہی تھی اس نے اپنی کہی کو سچ کر دکھایا۔ شیطان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں آدم کی اولاد کی اکثریت کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اللہ اعتراف کرتا ہے کہ واقعی شیطان نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اس سے پہلے یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 بنے، یہودیوں کے 70 جہنم میں گئے، عیسائیوں کے 71 جہنم میں گئے، اور میری امت کے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ آدم کی اولاد کی اکثریت جہنم میں چلی گئی،
اب شیطان کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے جال بچھا کر آدم کی اولاد کا شکار کرے، اور بنی آدم کی یہ کوشش ہے کہ اس کے بچھے ہوئے جالوں سے بچ کر یہ اللہ تک جا پہنچے تاکہ اس کو جنت مل جائے۔ شیطان کے بارے میں اللہ نے بتلا بھی دیا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا دشمن ہے، بچ کر رہنا۔ یہ تمہارا ہی نہیں، تمہارے باپ کا بھی دشمن ہے۔ اس کے باوجود اس نے آدم کی اولاد کی اکثریت کو اپنا شکار بنا لیا۔ رنگ اس کے پاس مختلف ہیں، چالیں اس کے بعد بہت زیادہ ہیں، جال اس کے پاس بہت رنگ کے ہیں، بے رنگ بھی ہیں۔ کسی کو برائی کی صورت میں شکار کرتا ہے، کسی کو نیکی کی صورت میں شکار کر لیتا۔ جس کو برائی کی صورت میں شکار کرتا ہے اس کو برے کاموں پر لگا دیتا ہے، اس سے اتنا کہ وہ برائی پر لگ گیا ہے یہ انسان بے فکر نہیں ہوتا، ڈر لگا رہتا ہے کہ کسی وقت بھی یہ توبہ کر لے گا، کیونکہ جب اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اللہ میں آدم کی اولاد کی اکثریت کو گمراہ کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا میری عزت اور کبریائی کی قسم ہے میں آدم کے بیٹوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے توبہ طلب کریں گے، مرتے ہوئے بھی اگر انہوں نے توبہ کا دروازہ کھٹکھٹایا میں اس وقت بھی ان کو معاف کر دوں گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آدم کے بیٹوں کی توبہ اتنی اچھی لگتی ہے، اتنی محبوب ہے، اتنی پسند ہے، اور اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی اس آدمی کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کہ جس کی سواری ریگستان میں گم ہو جائے، اس کا کھانا پینا اس کی سواری پر ہو، وہ اب موت کی انتظار میں ایک درخت کے سائے تلے آرام کرنے لگ جاتا ہے کہ نہ سواری رہی نہ کھانا پینا رہا، اب تو موت ہی یہاں آئے گی۔ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب وہ بیدار ہوتا ہے اپنے سامنے اپنی سواری کو پاتا ہے کہ کھانا اور پینا بھی اس سواری پر لدا ہوا ہے، وہ خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے، اور اس پاگل پن میں یہ کہہ بیٹھتا ہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اللہ فرماتا ہے جتنی اس کو خوشی ہوئی ہے اپنی سواری کے ملنے پر، اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ کرنے پر اس سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے کہ 99 آدمیوں کا قاتل جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ میرے لیے بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، میں بھی توبہ کر کے اللہ کی جنت میں پہنچ سکتا ہوں، تو وہ اس بستی کی طرف جاتا ہے جس بستی کی طرف جانے کا مشورہ اس کو دیا جاتا ہے۔ راستے میں موت کے فرشتے جنتی لباس لے کر بھی، اور جہنم کے فرشتے جہنم کا لباس لے کر بھی اس پر آ پہنچتے ہیں۔ جنتی فرشتے کہتے ہیں یہ ہمارا مہمان ہے، جہنم کے فرشتے کہتے ہیں یہ ہمارا مجرم ہے، ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ جو جنتی فرشتے آتے ہیں وہ ریشمی لباس لے کر آتے ہیں، اس کو سلام کہتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا اس کے لیے تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کی روح سے کہتے ہیں اپنے جسم سے باہر نکل جنت کی نعمتوں کی طرف اور اس رب کی طرف جو تجھ سے ناراض نہیں ہے، خوش ہے۔ اور جہنمی فرشتے پھٹا ہوا ٹاٹ لے کر آتے ہیں،
یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کی پیٹھوں اور چہروں کو پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی جانیں نکال کر ہمارے حوالے کرو۔ یہ فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح جو خبیث بدن میں تھی، اپنے جسم سے باہر نکل، اس پیپ اور کچلہو کی طرف، کھولتے ہوئے پانی کی طرف، اللہ کے عذاب کی طرف، اور اللہ تجھ پر غضبناک ہے، تجھ سے راضی نہیں ہے۔ دونوں فرشتے آپس میں جھگڑ پڑے، مقدمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اگر اس بندے نے جس بستی کی طرف یہ جا رہا تھا زیادہ زمین طے کر لی ہے، سفر زیادہ طے کر لیا ہے تو جنت کی طرف لے جاؤ، اگر کم طے کیا ہے تو جہنم میں لے جاؤ۔ فرشتوں کو لگا دیا زمین ناپنے میں، اور ساتھ ہی زمین کو حکم دیا اے نیک لوگوں کی بستی میرے بندے کے قریب آ جا، اور اے برے لوگوں کی بستی میرے بندے سے دور چلی جا۔ اب زمین اللہ کے حکم کا کیسے انکار کرے؟ ہم تو کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں مختلف چیزوں کا حکم دیتا ہے، ہم نہیں مانتے۔ اللہ مختلف چیزوں سے روکتا ہے، ہم نہیں رکتے۔ لیکن کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جن اور انسان کے علاوہ جو اللہ کی حکموں کی نافرمانی کرے۔ اللہ نے زمین اور آسمان سے کہا آؤ خوشی سے یا نہ خوشی سے، کہنے لگے ہم آتے ہیں یا اللہ خوشی سے۔ جب اللہ زمین کو حکم دینے والا ہے تو زمین کیسے انکار کرے گی؟ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا یہ شخص، وہ بستی اس کے قریب آ گئی اور برے لوگوں کی بستی اس سے دور ہٹ گئی۔ فرشتوں نے ناپا، یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وجہ سے جنت میں داخل کر دیا۔ شیطان کی یہ کوشش ہے کہ آدم کے بیٹوں کو گمراہ کر کے جہنم میں لے جائے، اپنا ساتھی بنائے، اور رحمان کی یہ کوشش ہے کہ بندے میری اور میرے نبی کی بات مان کر جنت میں پہنچ جائیں۔ شیطان کے پاس اختیارات بے شمار ہیں، چالیں بے شمار ہیں، جال بے شمار ہیں، نیکی اور بدی کے جال ہیں، بے رنگ جال ہیں۔ اس سے بچے گا وہی جسے اللہ توفیق دے، جس کا عقیدہ درست ہو، جو کتاب و سنت کو تھامنے والا ہو۔ جنت کیسے ملے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے پر ملے گی۔ اور جہنم کیسے ملے گی؟ بہت سے ذریعے ہیں جہنم کے حاصل کرنے کے لیے، برائی میں بھی اور نیکی میں بھی۔ بعض لوگوں کو برائی میں مبتلا کر دیتا ہے، شراب پینے میں، بدکاری کرنے میں، لیکن اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی موقع پر توبہ کر لے گا، کیونکہ اس کا دل کسی نہ کسی دن اللہ سے ڈر جائے گا، توبہ کر لے گا۔ ایک چور کے بارے میں آتا ہے جو بعد میں بہت نیک آدمی بنا۔ وہ ایک گھر میں نقب لگانے کے لیے، چوری کرنے کے لیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے اس کی دیوار پھلانگ کر صحن میں اتر آیا۔ دیکھا گھر میں لائٹ جل رہی ہے، سوچنے لگا رات کے 3-4 بجے ہیں، اس وقت کون جاگ رہا ہے؟ گھر کی کھڑکی کے قریب اپنا کان کیا، سننے لگا کہ ایک شخص رب کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور وہ اس آیت سے گزر رہا ہے کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ تعالی سے ڈر جائیں؟ یہ ایک چوٹ تھی جو اس کے دل پر لگی کہ کیا ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ تعالی سے ڈر جاؤ؟ فوراً کہنے لگا یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے اور میں تجھ سے ڈر گیا۔ گھر کو چھوڑ کر باہر نکل گیا، توبہ کی، اور نیک آدمی زاہد عابد کے نام سے مشہور ہوا، غالباً جس کا نام فضیل ہے۔ شیطان کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی دن اس کا دل پھر جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدم کے بیٹوں کا دل
رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، آدم کا بیٹا گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے جہنم کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ ایک ہاتھ فاصلہ رہ جاتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان۔ یہاں پر وہ توبہ کرتا ہے، اتنا قریب آنے کے باوجود توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیجنے کی بجائے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور ایک بندہ نیکیاں کرتا ہوا جنت کے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اس کے درمیان اور جنت کے درمیان، کہ اچانک یہ اللہ کے ساتھ کفر کر بیٹھتا، اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتا ہے، اور جنت میں جانے کی بجائے یہ جہنم میں چلا جاتا۔ شیطان کو برے آدمی سے، شرابی سے، بدکار سے ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی موقع پر یہ توبہ کر کے رحمان کے بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن جس آدمی کو نیکی کی صورت میں گمراہ کرتا ہے اس سے بے فکر ہو جاتا، اس نے کیوں توبہ کرنی ہے، یہ کام کر رہا ہے نیکی سمجھ کر، لہٰذا یہ کبھی بھی توبہ نہیں کرے گا، نادم نہیں ہوگا، پشیمان نہیں ہوگا۔ اگر برائی کرتا تو یہ نادم اور پشیمان ہوتا، اس لیے اس کے بارے میں بے فکر ہو جاتا ہے۔ اور آج امت مسلمہ کی اکثریت اسی نیکی والی گمراہی میں مبتلا ہو کر جہنم کا ایندھن بننے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بھیجا، ساتھ ساتھ فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے دین مکمل کر دیا، اس دین کی تکمیل ہو گئی، نعمت میں نے پوری کر دی اور دین کو تمہارے لیے پسند کر دیا جس کا نام اسلام رکھا۔ اب کسی کو کوئی اجازت نہیں کہ اس مکمل دین میں اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بنائے۔ ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو خبردار کر کے فرمایا، دیکھنا نئے کام برے کام ہیں، اور ہر نیا کام بدعت ہوتی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ اپنا دین مکمل کر دیا، قوانین اتار دیے، ساتھ ساتھ منع بھی کر دیا کہ تم نے اب کوئی قانون نہیں بنانا، ان الحکم الا للہ، قانون سازی میرا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں، تم قوانین بنانے سے رکے رہنا، کوئی نیا کام، نیا قانون، نئی سنت تم نے تیار کر کے اسلام میں داخل نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی ہر خطبے میں یہی بات کہا کرتے تھے، لیکن اس امت نے اس کا جواب یہ دیا کہ نہیں، ہم ہر وہ کام کریں گے جو نیا ہوگا اور اس کو نیکی بنائیں گے، اور نیکی بنانے پر لوگوں میں اس کی تشہیر کریں گے اور اس کے ذریعے سے اپنی دنیا کو آباد کریں گے۔ میری مراد یہ 12 وفات ہے، جو کبھی 12 وفات کے نام سے مشہور تھی، آج عید میلاد بن گئی۔ آج تک لوگ اس کو 12 وفات کہا کرتے تھے، اور آج اس کو جشن عید میلاد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ میلاد مارچ کیا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، اپنے گھروں پر چراغاں کیا جاتا ہے، کمکمے لگائے جاتے ہیں، نیا لباس پہنا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، دیگیں پکائی جاتی ہیں، لوگوں کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ آج فاطمہ کے بابا اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کس لیے؟ آج حسن حسین کے نانا اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کس لیے؟ آج بلال اور باقی صحابہ کے آقا اس دنیا میں نہ رہے۔ کس لیے؟ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے داماد اس دنیا سے گئے۔ کس لیے؟ عثمان و علی کے سسر اس دنیا سے گئے۔
کس لیے امہات المومنین کا سہاگ لٹ گیا؟ کس لیے صحابہ کے آنسو جس کے جانے پر نہ رکتے تھے؟ کس لیے جس کی وجہ سے مدینہ تاریک ہو چکا تھا؟ کس لیے جس کے جانے کے بعد کئی صحابہ نے مدینے کو چھوڑ کر اپنے آبائی وطن کی طرف ہجرت کر لی تھی؟ آج اس کی وفات پر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ سوچئے، نبی کی پیدائش پر اختلاف ہے کہ آپ کب پیدا ہوئے، اس لیے کہ جس دن آپ پیدا ہوئے آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ لوگ کہتے تھے عبداللہ کے گھر میں ایک یتیم پیدا ہوا جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گیا، گھرانہ غریب ہے، یہ ہمیں کیا دے گا؟ دائیاں آتی اور آ کر اس یتیم کو دیکھتی اور دیکھ کر چلی جاتی۔ حلیمہ بھی آئی، اس یتیم کو دیکھا، چھوڑ کر چلی گئی۔ جب پوری بستی میں پھر کر اس کو کوئی بچہ نہ ملا، اپنے شوہر سے کہنے لگی مجھے خالی ہاتھ جاتے ہوئے حیا آتی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسے میری سہیلیاں مکے سے بچہ لے کر گئی ہیں، چلو میں بھی اس یتیم کو لے جاتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت نازل ہو جائے۔ اس کو اس کی پیدائش پر کوئی نہیں پہچانتا تھا، ایک یتیم ہے جس کے سر سے اس کا باپ کا سایہ بھی اٹھ چکا ہے۔ لیکن جب یہ وفات پاتا ہے، یہ معمولی انسان نہیں، یہ انبیاء کا سردار ہے، یہ انبیاء کا خطیب ہے، یہ اپنی امت کی سفارش کرنے والا ہے، حمد کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی بہت فضیلت ہے، کائنات میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تولنے والے فرشتے کو اس کے ساتھی نے کہا کہ اگر ایک پلڑے میں تو اس کو رکھے اور دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھا دے، اس کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا۔ یہ جب فوت ہوا، محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے فوت ہوا۔ جب یہ فوت ہوا، احمد نام سے فوت ہوا کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں میرے بعد ایک آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ آج وہی احمد فوت ہو رہا ہے۔ یہ جب فوت ہونے لگا، جبریل آئے، بلکہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا جاؤ بقیع کے قبرستان میں پہنچو اور ان لوگوں کے لیے دعا کرو جو لوگ آپ سے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی پہنچے، ان کے لیے دعا کی اور ساتھ ساتھ فرمانے لگے تم تو چلے گئے، تمہارے بعد اب ہم بھی آنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ساتھی آپ کے ساتھ ہے، اس سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خزانے کی چابیاں دی، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دنیا میں رہنے کے لیے مہلت دی ہے، جتنا دل چاہے دنیا اور اس کی زیب و زینت کو اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اختیار دیا ہے کہ میں دنیا میں رہوں، دنیا کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس رہیں، یا میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاؤں، اللہ کی جنت کو حاصل کر لوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی پھر آپ ہمیں اختیار کر لیں نا، خزانوں کی چابیاں لے لیں، اس دنیا میں رہیں اور پھر بعد میں جنت بھی لے لینا۔ فرمایا نہیں، میں اب اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ اب رفاقت اعلیٰ چاہیے، انبیاء کی جماعت کے ساتھ ہو، جبریل سے ملاقات ہو، اور اللہ میں تجھ سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ اس حیثیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو رہے ہیں۔ آپ کی پیدائش میں اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی کب پیدا ہوئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کی پیدائش سوموار کے دن ہوئی، اس پر اتفاق ہے سب کا، تاریخ 9 ربیع الاول بنتی ہے۔ احمد رضا خان اپنے فتاوی رضیہ میں ذکر کرتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق اللہ کے نبی 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی 12 کو پیدا ہوئے۔ شک تو پڑ گیا نا۔